enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. وقال نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم تکشف عنہ کربتا او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا. لن امشی مع اخ فی حاجہ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا اور ان قریب مجھے آپ کو وہ واپس بلانے والی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس موت اور زندگی کے نظام کو بنایا مجھے آپ کو پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے آتا ہے، کون دن کو گناہوں سے بچتا ہے اور کون گناہوں میں غرق ہوتا ہے، کون رات کی تاریکیوں میں رب کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے اور کون راتوں کو غنیمت سمجھ کے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا جو نافرمانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہی فرما برداروں کے ساتھ ہوگا؟ کیا فرما برداروں کا جو اعزاز و اکرام ہم کریں گے وہی نافرمانوں کا کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا کسی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے، کسی کتاب کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے؟ یہ اللہ مجھے آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہیں، کون انسان اپنی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے، کیسے اپنا وقت گزار رہا ہے. بڑے ہی مختصر وقت کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام یوم قد مضی ہوا لا یعود، ایک دن چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. ویوم غد، اور ایک کل کا دن ہے. فلست تدری اتدرکہ ام لا تدرکہ، جس کا مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. ویوم انت فی، صرف ایک دن میرے آپ کے پاس موجود ہے. فاغتنمہ، اس کو غنیمت سمجھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو. بڑا خوش قسمت ہے وہ جو اس دنیا کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیکیوں کو اختیار کر لو، ورنہ ان 7 میں سے کوئی ایک بھی آ گئی اور تم نیکی کرنا چاہو گے بھی تو نیکی نہ کر سکو گے. پوچھا گیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں ایسے فقر و فاقے کا انتظار ہے کہ تمہارے اوپر ایسا فقر اور غربت آ جائے کہ تم دین پہ چلنا چاہو بھی تو نہ چل سکو؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض دفعہ یہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا او غنم مطغیہ،
یا تمہیں ایسی مالداری کا انتظار ہے کہ تم فرعونیت کی طرف جانا شروع ہو جاؤ، نافرمانی کی طرف آنا شروع ہو جاؤ، ایسے مال کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ورنہ بعض دفعہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے اندر تکبر، عجب اور بڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی تکبر نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے آج تک جتنے لوگوں کو بھی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بنیاد یہی تکبر اور یہی عجب نکلا ہے۔ شیطان کو جس چیز نے برباد کیا، وہ کس چیز نے برباد کیا؟ اس نے بھی یہی کہا انا خیر من ابا واستکبر وکان من الکافرین، نافرمانی پہ اتر آیا، تکبر کیا اور کہا میں بہتر ہوں۔ اس میں نے تباہ کیا شیطان کو بھی، فرعون کو بھی، نمرود کو بھی، قارون کو بھی، جتنے بھی ناکام ہوئے ہیں سارے ہی سارے اسی تکبر اور میں کے شکار ہوئے۔ اس لیے بہت بڑے عالم نے یوں فرمایا، اس واہ نے امت کو تباہ کر دیا۔ آج انسان واہ کے چکروں میں جب پڑ جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یوں فرمایا کہ حب جا اور حب مال کا نشہ شراب کے نشے سے بھی برا نشہ ہے۔ شراب کا نشہ تھوڑی دیر رہتا ہے، چند گھنٹے رہتا ہے، لیکن جس انسان کو حب جا، اپنے سٹیٹس کا نشہ جب کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ نشہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی یہی نشہ چل رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ نشہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حب جا اور حب مال کا نشہ، میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میرا نام اوپر ہو جائے۔ دنیا میں ہر انسان آیا ہے رب کی عظمت کو پھیلانے کے لیے، اور یہ شکار ہو گیا اپنے نفس کے، اور یہ اپنی وڈوں کے چکروں میں پڑ گیا۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو اس مالداری، جو مالداری تمہارے دماغ کو متاثر کر دے اور خراب کر دے، اس سے پہلے پہلے اعمال کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، ورنہ ایسا مال اگر تمہارے پاس بھی آ گیا، توبہ کرنا چاہو گے بھی تو نہ کر سکو گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا او مرض مفسدہ، کیا تمہیں ایسی بیماری کا انتظار ہے جو تمہارے جسم کو آ کے لاغر کر دے کہ تم کچھ کرنا چاہو بھی تو کچھ نہ کر سکو، تم کچھ کرنا چاہو بھی تو کچھ نہ کر سکو۔ لاہور میں ایک بہت بڑا پروفیسر ڈاکٹر، پتہ نہیں کون سا بڑا بول اللہ کو اس کا ناپسند ہوا، اللہ نے اس کی عقل کو سلب کر لیا۔ اب وہ جو آتا اس کو مارتا، کپڑے پھاڑ دیتا، گھر والوں نے تنگ آ کے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور جو کھانے پینے کی چیز اس کو دیتے اس میں پہلے وہ پیشاب کرتا، پھر اس کو مکس کرتا، پھر اس کو کھاتا تھا۔ انسان کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتے ہیں تیری اوقات کیا ہے، ذرا اپنی اوقات تو یاد کر۔ لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر بھی نہ تھا، تیری کوئی اوقات نہ تھی، تیری کوئی حیثیت نہ تھی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے یہ اس گندگی سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اور رب آخر میں فرماتا ہے تمہارا رب کتنا سونا پیدا کرنے والا ہے، کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اس مالک نے یہ فضل فرمایا۔ ایک متکبر بادشاہ جا رہا تھا، سامنے سے ایک اللہ والے دیکھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جاتا لوگ کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے اندر سے اس بیماری کو ختم کر دے، جو ہمارے اندر جذبہ ہے کہ میں جہاں جاؤں لوگ مجھے کھڑے ہو کے سلام کریں۔ امام الانبیاء تو ساری زندگی خود سلام کرنے میں پہل کرتے رہے، ہمارے اندر یہ جذبہ آ گیا کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرمائے، جیسے ان میں یہ جذبہ تھا کہ میں ہر ایک کو سلام کروں، ہم بھی ہر ایک کو سلام کرنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث مجھے ذہن میں یاد آ گئی، ایک حدیث پاک میں فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تمہارا جنت میں داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تمہارا ایمان کامل نہ ہو جائے، اور پھر فرمایا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب آپس میں محبت اور پیار ہوگا۔ پھر حضور نے خود فرمایا اولا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو اپنا لو تو آپس میں خوب محبت اور پیار پیدا ہو جائے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ
طریقہ ہے تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلانا شروع کر دو، ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسی کوٹھیاں ہیں جن کو جنت والے دیکھ کے بھی رش کریں گے، یرا ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا، قیل لمن ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت ہے جس کو یہ کوٹھیاں ملیں گی؟ آپ نے فرمایا جس میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی لمن اطاب الکلام، بات کرے تو مسکرا کے کرے، ہر ایک کو اپنائیت دے کے بات کرے، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، ہر ایک کو کھلائے پلائے، وَأَفْشَ السَّلَامَ، ہر ایک کو سلام کرے، جس کو جانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اٹھ کے اس وقت روئے جب لوگ سو رہے ہو۔ یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، پہلی خوبی کیا؟ لمن اطاب الکلام، بات کرے تو موتی بکھیرے، مسکرا کے بات کرے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا من حرم من الرفق، جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا، اس کے پاس نرمی نہیں ہے، سختی سے بات کرتا ہے، شدت سے بات کرتا ہے، فرمایا حرم الخیر کلہ، وہ ساری خیروں سے محروم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے میرے پاس بڑا کچھ ہے تو وہ مال و متاع کو نہ دیکھے، کوٹھی بنگلے کو نہ دیکھے، پیسے کو نہ دیکھے، درہم دنانیر کو نہ دیکھے اور یورو کو نہ دیکھے، بلکہ کس کو دیکھے؟ اگر اس کو نرمی مل گئی ہے، محبت کرنے والا رب نے اس کو بنا دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو ساری خیریں مل گئیں۔ اور جس کے پاس نرمی نہیں ہے فرمایا یہ پکا پکا محروم ہے۔ من حرم من الرفق حرم الخیر کلہ، جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو ساری خیروں سے محروم کر دیا گیا۔ اور رب رزق کو بھی تقسیم کرتا ہے، اخلاق کو بھی تقسیم کرتا ہے، اس اچھے عمدہ اخلاق کو بھی رب تقسیم کرتا ہے، لیکن فرمایا رزق نافرمان فرما بردار ہر ایک کو دیا جاتا ہے، لیکن عمدہ اور اعلیٰ اخلاق صرف اپنے خاص بندوں کو دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر رب کا خصوصی فضل ہوتا ہے، خصوصی کرم ہوتا ہے، رب اس کو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق عطا فرماتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک متکبر بادشاہ جا رہا تھا، آگے سے ایک اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھ کے کہنے لگا بڑے غصے میں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ تو ایک آہ بری اور فرمایا بڑے اچھے طریقے سے پہچانا، کہا کون ہوں میں؟ کہا کچھ عرصہ پہلے آپ گندگی کا نطفہ تھے، اب گندگی کا ڈھیر ہیں اور ان قریب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ اس متکبر بادشاہ نے آہ بری اور کہا اللہ کی قسم مجھے اگر پہچانا ہے تو آپ ہی نے پہچانا ہے، باقی کسی نے نہیں پہچانا۔ مجھے اگر کسی نے پہچانا ہے تو آپ ہی نے پہچانا ہے، آپ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کی طرف آ جائیں، رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ پہلی چیز کیا عرض کی؟ بادروا بالاعمال 7 هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں فقر و فاقے کا انتظار ہے؟ دوسرے نمبر پہ فرمایا او غنم مطغیا، کیا تمہیں ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں نافرمانی کی طرف لے آئے؟ او مرضا مفسدا، یا تمہیں ایسی بیماری کا انتظار ہے جو تمہارے جسم کو لاغر کر دے؟ او حرما مفندا، یا تمہیں ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو جسم کو ختم کر دے؟ او موتا مجہزا، یا تمہیں ایسی موت کا انتظار ہے جو اچانک آئے اور تمہیں اچک کے لے کے چلے جائے کہ تمہیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے، تمہیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے؟ کیا تمہیں ایسی موت کا انتظار ہے؟ ایک دفعہ ہم سیالکوٹ سے ڈسکا کی طرف جا رہے تھے، ہمارے سامنے 4 نوجوان تھے گاڑی میں، وہ ہمارے آگے فل آواز میں انہوں نے میوزک لگایا ہوا، فجر کے بعد کا ٹائم تھا اور ہم ان کے پیچھے اور جیسے نوجوان اپنی مستیاں کرتے کرتے وہ جا رہے ہیں، ہم پیچھے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے اوپر فضل و کرم فرما۔ اسی اثناء میں اچانک سامنے سے ایک گدھا آیا، گدھے کو بچاتے سامنے سے بس آئی اور بس اس گاڑی کے اوپر چڑھ گئی ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور ہم اپنی گاڑی کو سائڈ پہ لگا کے کہ ان کی کوئی مدد وغیرہ کریں۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، میری جو سب سے پہلے نظر پڑی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بکرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بکرا تو ہمارے سامنے آیا کوئی نہیں، یہ بکرا آ کہاں سے گیا؟ تو تحقیق کی، جب غور سے دیکھا تو وہ جو نوجوان 2 نوجوان چھوڑنے جا رہے تھے ایئرپورٹ پہ، ایک UK جا رہا تھا، بھائی فاروق صاحب، ایک UK جا رہا تھا
اور ایک دبئی جا رہا تھا، تو وہ جو UK جا رہا تھا اس کے بڑے بڑے بال تھے، بال سارے چہرے کے اوپر آئے اور اوپر سے بس کا پہیہ اوپر سے گزر گیا، چہرہ پہچانا ہی نہیں گیا، یقین کر۔ اب بھی کبھی یاد آتا نا تو میرا جسم پورا کانپ جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا، کیا تمہیں اچانک موت کا انتظار ہے کہ اچانک موت آئے اور تمہیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے اور تمہیں کلمہ پڑھنے کی فرصت بھی نہ ملے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو اور توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا او الساعۃ والساعۃ ادہا وامر، کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت جب آ جانی ہے پھر انسان کو کوئی موقع نہیں ملنا، پھر سارے انسان اس کی طرف بھاگیں گے، اس وقت موقع انسان کو نہیں ملے گا۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا تمہیں دجال کا انتظار ہے جو چھپے ہوئے فتنوں میں سے سب سے برا فتنہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اعمال کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطا، سارے ہی انسان گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو رب سے معافی مانگ لے۔ یہاں تک فرمایا عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لیں، ساری زمین تیرے گناہوں سے کالی ہو جائے، سارے سمندر کالے ہو جائیں، سارے سیارے سارے ستارے کالے ہو جائیں، اس کے بعد ثم استغفرتنی، یہ سارے انسان مل کے بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے لیکن اس ذات پہ قربان جائیں، وہ مجھے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک بھی اتنے گناہ کر لے کہ ساری کائنات گندی ہو جائے اس کے گناہوں سے، ثم استغفرتنی، ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دینا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر جب انسان کے گناہوں کو اور گندگیوں کو دیکھتا ہے کہ یہ رب کی کھا کے رب کی نافرمانی کر رہا ہے تو سمندر روزانہ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کو غرق کر دوں، والملائکۃ تستأذن، فرشتے اجازت مانگتے ہیں، پہاڑ اجازت مانگتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ سے اجازت مانگتی ہے۔ قربان جائیں اس کریم آقا پہ، وہ آگے سے کیا فرماتے ہیں، وَرَبُّ تعالی یقول دعوا عبدی، چھوڑ دو میرے بندے کو، چھوڑ دو میرے بندے کو، ان کان عبدکم فشأنکم بی، اگر تو یہ تمہارے بندے ہیں تو کر لو جو تم نے کرنا ہے، وَإِن کان عبدی، اور اگر یہ میرے بندے ہیں فمنی وإلی عبدی، تو یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آئے گا جب یہ سچے دل سے کہے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری عزت کی قسم میں اس کو معاف کر دوں گا، اور خالی معاف نہیں کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اذا تاب العبد، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے ایک تمہید ہے چھوٹی سی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف 4 قسم کے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں اور کل قیامت میں یہ گواہی دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ جو کھاتا لکھا جا رہا ہے یہ کل قیامت میں سارا دکھا دیا جائے گا اور انسان دیکھ کے حیران پریشان ہو کے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ عجیب قسم کا کھاتا ہے، نہ کوئی چھوٹی شے کو چھوڑا نہ کسی بڑی شے کو چھوڑا، ساری چیزیں اس کے سامنے کر دی جائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے اعضاء جوارے وہ گواہی دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی، اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بتائیں گے کہ میں اس جسم کو کون کون سے گناہ میں لے کے گیا اور کون کون سی نیکیوں پہ لے کے گیا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، خیر بھی سامنے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، شر بھی سامنے، ایک ایک شے یوں سامنے کر دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ
انسان جس زمین پہ گناہ کرتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی اس کے خلاف گواہ بن جائے گی، وہ کرامن کاتبین، اور وہ جو کھاتا لکھا گیا وہ، اور اس کے اعضاء جوارے، اور چوتھے نمبر پہ جس زمین پہ گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گی۔ لیکن قربان جائیں رب کی رحمت پہ، کیا فرمایا؟ اذا تاب العبد، جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ میری توبہ، کیا کہتا ہے؟ سارے ایک دفعہ پھر فرما دیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے پچھلے معاف کیے نہیں ہیں، کرے گا نہیں، کر دیے ہیں، اور خالی گناہ معاف نہیں کیے، سچے دل سے جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ خالی گناہ نہیں معاف فرماتے، جتنے گناہ ہیں اتنی اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ وحشی کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ قربان جائیں، رب نے ان کو واقعی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وحشی وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دل آزاری کی ہے، اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں، کہ حضور کی ہچکیاں شروع ہو گئی تھی جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، حضور کی ہچکیاں شروع ہو گئی، اور ان کو شہید کرنے والے یہی وحشی تھے۔ تو اللہ پاک نے آیت اتاری، ان اللہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے۔ سوال کیا حل لی من توبہ، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو کیا آیت اتر آئی؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے، اچھے عمل شروع کر لے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سارے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سارے گناہوں کو مٹا کے اتنی اس کو نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے ھذا شرط شدید، یہ تو بڑی مشکل شرط ہے، ایمان لانا، توبہ کرنا، سارے نیک اعمال کرنا، پتہ نہیں میں کر بھی سکوں یا نہ کر سکوں۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت پہ قربان جائیں، دوسری آیت اتار دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا، باقی اللہ جس کو چاہیں، جتنے گناہ چاہیں، سارے معاف فرما دیں گے۔ تو اس پہ بھی آگے سے کہنے لگے ذالک معلق بمشیۃ اللہ، اس کو تو اللہ نے اپنے چاہنے کے ساتھ جوڑا ہے، فہل یغفر لی ام لا، پتہ نہیں میری بخشش ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے پھر تیسری آیت اتار دی، کیا فرمایا؟ قل، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، حضور کا جب نام آئے درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور اس یقین اور عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دفعہ درود پاک کی برکت سے میرے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب العافیہ، اللہ سکھ چین کے دروازے کھول دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں میرے گناہگار بندوں سے کیا فرما دیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تو وہ ذات ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، میں تو بڑا ہی مہربان، قدردان اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اذا تاب العبد، سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ وہ جو 4 قسم کے اس کے خلاف گواہ کھڑے ہو گئے تھے، انس اللہ الحفظۃ ذنوبا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ سارے گناہوں کی فہرست بلا دیتا ہے، ان کے وہم و گمان ذہن سے، دل دماغ سے سب کچھ کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ یہ برسب دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ جہاں ساری زندگی بندہ مر بھی جاتا ہے اور پھر بھی اس کے مقدمے اور کیس چلتے رہتے ہیں۔ یہ رب کی عدالت ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جب سچے دل سے کہتا ہے اللہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ انس اللہ الحفظۃ ذنوبا، سارے فرشتوں سے، ان کے دل دماغ سے وہ جو فہرست انہوں نے تیار کی تھی ساری اللہ کلیئر کروا دیتے ہیں، بالکل سرے سے ختم۔ انس اللہ الحفظۃ ذنوبا وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب، اور حتیٰ کہ جس زمین پہ گناہ کیا تھا
اس زمین کو بھی اللہ بلا دیتے ہیں، وہ زمین کل نہیں بول سکے گی، اور اعضاء جوارے کو بھی رب بلا دیتے ہیں، کھاتوں سے بھی ختم فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یلقى اللہ، حتیٰ کہ جب یہ اللہ سے کل ملاقات کرے گا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ، اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ظلم زیادتی کر کے یہاں وکلا بھی تشریف فرما ہے، یہاں عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے آپ کے سامنے ہے، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کو پورے نمبر مل گئے، اس کو رہائی مل گئی۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے عدلیہ کو اللہ اس عدل پہ قائم فرما دے جو اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے۔ یہاں اکثر نوجوان ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ظلم بھی کر سکتے ہیں اور عدل بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا جو آدمی ظلم بھی کر سکتا ہو اور عدل بھی کر سکتا ہو اور وہ ظلم نہ کرے، عدل کو اختیار کر لے، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے نہ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، نہ عالم دین کو بلایا جائے گا، نہ کسی بزرگ کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے الامام العادل، الامام العادل، وہ آدمی جو ظلم کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، رب سب سے پہلے اس کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے۔ تو آپ لوگ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے قدموں تک، آپ کے پاؤں کی دھول تک ہزاروں اولیاء بھی نہ پہنچ سکیں اگر واقعتاً آپ لوگ عدل پہ آ جائیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو اگر صحیح استعمال کر لے کہ اللہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، تو آپ کے قدموں تک ہزاروں اولیاء بھی نہ پہنچ سکیں، اور اگر خدا نخواستہ ظلم زیادتی پہ آگے تو حدیث پاک میں آتا ہے من ظلم قید شبرن، جس نے ایک بلست کے بقدر ظلم زیادتی کر کے کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے اوپر زیادتی کر لی، تو فرمایا طوقا یوم القیامت من 7 ارضین، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کے اس بدبخت کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خدا را اپنے آپ کو ہم ظلم سے بچائیں، اپنے آپ کو عدل کی طرف لائیں۔ عدل کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور ظالم کا اللہ کے ہاں بڑی اس کی بے کرامی اور بڑی اس کو سزائیں اس کی ملنی ہے۔ اس لیے عدل پہ اگر آ جائیں گے، رب تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، مالکی یوم الدین، جزا سزا کا دن قیامت کا دن ہے، لیکن فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا کے اندر انسان کرتا ہے اس کی جزا بھی لیتا ہے، اس کی سزا بھی لیتا ہے، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ البغی وقطیعۃ الرحم، جو ظلم کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ والدین کے موضوع پہ پھر کبھی تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا چلا جاؤں، جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دلی دعائیں لیتا ہے، یہ انسان دنیا کے سب سے اوپر والی منازل کو طے کرنا اس کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک سٹیپ اٹھانا، اور جو والدین کی دل کو دکھا دیتا ہے یہ سب سے اوپر والی منزل پہ بھی پہنچا ہوگا، تو اس کا نیچے آنا یوں اللہ آسان کر دیں گے، اس کی بربادی کی ترتیب یوں بنا دیں گے کہ جیسے اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس لیے ظلم سے ایک تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کس چیز سے بچانا ہے؟ رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے۔ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ کیوں رشتہ دار ہیں؟ ان کے پاس مال ہے۔ یہ میرا رشتہ دار نہیں، کیوں؟ اس کے پاس مال نہیں۔ آج ہم نے دوستی رشتہ داری مال کی بنیاد پہ اور سٹیٹس اور عہدے کے بنیاد پہ بنا رکھی ہے۔ خدا را اپنے ہم اس ذہنیت کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اپنے اندر کے مائنڈ کو چینج کریں، اور کس طرف آنے کی کوشش کریں کہ ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے۔ کس نسبت سے؟ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا امتی ہے، ان کی اس نسبت سے ہر ایک کی قدر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر فرمایا، بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کی حلاوت اس بندے کو نصیب ہوگی جو اپنے اندر ان چیزوں کو لے آئے۔ ایک تو ہر ایک سے اللہ کے لیے پیار کرے، ہر ایک سے
اللہ کے لیے پیار کرے، اور دوسرے نمبر پہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، رب کی نافرمانی کرنا اس کے لیے ایسے مشکل ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا مشکل ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، فرمایا ایسے ہی رب کی نافرمانی کرنا اس کے لیے ایسے مشکل ہو جائے کہ وہ جیسے آگ میں ڈالا جانا مشکل ہے۔ ایک تو مین جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر ایک سے اللہ کے لیے پیار ہو، یہ میرا اللہ کا بندہ ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا امتی ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ لوگوں کے کام کاج کرتے ہیں، آپ کی جنت بڑی اعلیٰ درجے کی بن سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور امی جان امی خدیجہ کے پاس حاضر تشریف لائے اور آ کے کہا عائشہ میں بڑا گھبرایا ہوا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو امی جان نے آگے سے کیا عرض کیا، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی، ابھی وہ سلسلہ بھی جاری نہیں ہوا، اور اس سے پہلے کیا فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی پریشان نہیں کریں گے، کبھی آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس کی آگے وجہ کیا بیان فرمائی، انک لتصل الرحم، ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور وتقر الضیف، مہمانوں کا وتکسب المعدوم، اور جو کمانے والے نہیں ہیں ان کو بھی آپ کما کے کھلاتے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمانوں کا مسافروں کا اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کی جو آفات، آسمانوں سے آفت کو، مصیبت کو، پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر آپ لوگوں کی امداد کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت کو پریشانی آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کے اکرام کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ان خوبیوں کی برکت سے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہی الفاظ جب سیدنا ابوبکر صدیق، اللہ کی شان دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما خلق محمدا ولا ابا بکر ولا عمر الا من طینۃ واحدہ، ان تینوں ہستیوں کو رب نے ایک ہی خمیر سے بنایا اور ایک ہی جگہ پر دفن فرمایا۔ تو یہ اتنی اونچی ہستیاں، اللہ کی شان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے اندر جب لوگوں نے نماز پڑھنے کو بھی پابندی لگانا شروع کر دی، اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ساتھ ہی چھوٹی سی جگہ بنائی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، سب سے اسلام میں پہلی جو مسجد بنی وہ یہ والی تعمیر ہوئی، تو اس میں بھی لوگوں نے اعتراض اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر وہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری یہ صورتحال ہے، مجھے اجازت دے میں ہجرت کر دوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آگے گئے تو کافی 2 دن کا سفر طے کر چکے تھے، تو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار اپنے کسی سفر سے واپس آ رہا تھا، اس نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اپنا مقصد بتایا، وہی الفاظ جو امی جان امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیے تھے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، آپ چھوڑ کے چلے گئے تو مکہ میں باقی پیچھے کیا رہ جائے گا۔ یہ غیر مسلم بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہہ رہے ہیں، تو وہ خوبیاں اپنے اندر لانے کی آپ حضرات بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور 1-2 حدیث میں سنا کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے، احب الاعمال الی اللہ عز وجل، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے، فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو راحت پہنچ جائے، تکشف عنہ کربتا، آپ کی وجہ سے اس کا غم دور ہو جائے، او تقضی عنہ دینا، آپ کی وجہ سے اس کا قرضہ دور ہو جائے،
او تطرد عنہ جوعا، آپ کی وجہ سے اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سمجھانے کے لیے مثال کیا دی، لن امشیا مع اخ فی حاجہ، میں اپنے بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاؤں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، میں مسجد نبوی کے اندر، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ پورا اعتکاف میں بیٹھا رہوں، یہ کم محبوب ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کے کام کے لیے کوشش کر لوں، کسی مسلمان کی کام کے لیے کوشش کر لوں، چاہے وہ کام پورا ہو یا نہ ہو، کوشش کرنے کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا لن امشی مع اخ فی حاجہ، میں اپنے بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کے چلا جاؤں اور اس کے کام میں معاونت کی کوشش کر لوں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، مسجد نبوی کے اندر پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی زیادہ مجھے یہ محبوب ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ کام لے رہا ہے، لوگوں کا اکرام کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اسلام میں داخلے کے بارے میں کیا فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہی، ایک یہ کہ میں آپ کو مسلمان، آپ مجھے مسلمان کہہ دیں، ذرا حضور سے بھی تو پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاغذوں میں مسلمان کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان تو ہے ہی وہی۔ اور مزید آگے چلیں تو کیا فرمایا؟ اسلام چھوٹا درجہ ہے اور ایمان کا نصیب ہو جانا یہ اس سے اگلا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ تو ایمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایمان والا کون ہے؟ فرمایا المؤمن یألف، مومن وہ ہے جو ہر ایک سے محبت اور الفت کرے، اور المؤمن یألف ویؤلف، مومن تو محبتوں کا مرکز ہے، یہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے، ہر ایک اس سے پیار کرتا ہے۔ ولا خیر فیہ من لا یألف ولا یؤلف، اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے پیار کرتا ہو نہ دوسرے اس سے پیار کرتے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلانۃ تکثر الصلاۃ والصیام والصدقہ، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، سارے خیر کے کام بڑے اعلیٰ درجے میں کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان سے اس کے ساتھ والیوں کو، اس کی پڑوسنوں کو، گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بولنی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا تذکرہ چھوڑو ہی یا فی النار، یہ تو دوزخی ہے۔ اپنی زبان کو لگام دینا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے، میں امام الانبیاء جنت کے اونچے مقام کی گارنٹی اس کو دیتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی، یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس سے کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بلا نہ کہ، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ ہے۔ آج تو بات بات پہ ہماری یہ جملہ نکلتا ہے کہ آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ خدا را یہ جملے مت بولیں، یہ اللہ کو بڑے ناراض کرنے والے ہیں۔ میرا منہ مت کھلوانا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ گٹر کا منہ کھولیں تو اندر سے بدبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایسا جملہ بول رہا ہے میرا منہ نہ کھلوانا، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں کا دعویٰ تو شیطان نے کیا تھا، میں شیطان ہوں، میں فرعون ہوں، میں نمرود ہوں، میں قارون ہوں۔ خدا را ایسے جملے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے جملے مت بولیں۔ میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، ہو سکے تو اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، یہ جو چلتے پھرتے پڑھتا رہے گا اللہ اس کو بڑا کچھ عطا فرمائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی کا مفہوم بنتا ہے۔ عربی میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، اے اللہ نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، نہ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں، تیرا فضل ہوگا، تیرا کرم ہوگا تو میں کچھ کر سکوں گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو رب کو طلب دکھاتا ہے، من اناب من ینیب منیبین الیہ، جو رب کو طلب دکھاتا ہے رب اس کو نوازتے ہیں، جو طلب نہیں دکھاتا
قرآن میں فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ایک چیز کو چاہو نا ہم زبردستی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج سارے بھائی اس بات کی نیت کر کے جائیں تو پچھلی زندگی پہ ہم سارے اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، اور کم از کم آج یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد میری ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم خلقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ میری امت سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہوگا، میری امت سے پیار کرتا ہوگا، میری امت کا خیال رکھتا ہوگا، میری امت سے محبت کرتا ہوگا، کسی کو گالی نہیں دیتا ہوگا، بلکہ جو زیادتی کر بھی جائے اس کو معاف کرنے والا ہوگا، یہ سب سے زیادہ میرے قدموں کے قریب ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو سب سے زیادہ کثرت سے میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا۔ تو درود پاک بھی کثرت سے پڑھنے کی سارے بھائی نیت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو محبت پیار اپنائیے دینے کی نیت کریں، اور خدا را آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری وصیت ہے کہ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نمازوں کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، اپنے ملازموں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی آخری تمنا تھی۔ میں مختلف جیلوں کے اندر جاتا ہوں قیدیوں میں بات چیت کرنے کے لیے، تو میں وہاں جا کے اکثر پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سب سے بڑا قیدی کس کو سمجھا جاتا ہے، سب سے برا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ قیدی جس کو سزائے موت دی جانی ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی، جس کی جسم کو ہی ختم کر دیا جانا ہے۔ میں نے کہا وہ قیدی جس کو تم بھی سب سے برا کہہ رہے ہو، قرآن بھی اس کو سب سے برا کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اپنے پیٹے ڈال لیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے گویا کہ پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب حاصل کر لیا۔ میں نے کہا اس کی آخری وصیت جو سب سے برا ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے قتل کیا وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے، قرآن بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے اور اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی آخری تمنا کو پورا کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا جی؟ وہ آخری اپنی کو تمنا پیش کرتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کو میں آپ جانتے نہیں، اس کی آخری تمنا کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ کیا آج مسلمان کے دل سے حضور کی اتنی بھی محبت نہ رہی، اتنی محبت بھی نکل گئی، اتنی محبت بھی نہ رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ یعنی روڈ ایکسیڈنٹ والے کی بات تو مانی جا رہی ہے، سزائے موت والے قیدی کی بات تو مانی جا رہی ہے، آج حضور کی اتنی بات بھی ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا وہ میدان کہ جس کو دیکھ کے وہ بدبخت بھی رو پڑے تھے کہ ہم نے یہ کیا ظلم کر دیا، اور قیامت تک وہ روتے رہیں گے، اتنی بڑی بدبختی انہوں نے کمائی، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کیا میرے آپ کے پاس اس سے بڑی کوئی ایمرجنسی ہے؟ کربلا کے میدان سے بھی بڑھ کے کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ جب حضرت زینب نے اپنے سارے رشتہ داروں کے سر کو کٹا ہوا دیکھا اور نیزوں پہ دیکھا تو چیخ ماری، رو پڑی، رونا آ گیا، فطرتی چیز ہے، انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ روتے ہوئے کہا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء، اے نانا جان، یہ حضرت حسین کی بہن تھی، اے نانا جان ذرا دیکھو تو صحیح، اے نانا جان ذرا دیکھو تو ہی، اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آسمان والا بادشاہ آپ پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ھذا حسین بالعراء، یہ دیکھو تو صحیح آپ کے حسین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، خون کے جوڑے پہن رکھے ہیں، کیا کیفیت ہوئی پڑی ہے۔ بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، آپ کی ساری نسل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، 72 کے 72 لوگ جو تھے سب کے سروں کو کاٹ کے یوں نیزوں پہ لٹکا دیا گیا، اور تن جو تھے وہ نیچے پڑے ہوئے تھے، سر نیزوں پہ تھے اور تن زمین پر، اوپر بدبختوں نے گھوڑے چلا دی اور دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ بعد میں بنو اسد کے لوگوں نے آ کے دفن کیا، اوپر پھر پانی چڑھا دیا کہ تاکہ نشانات بھی ختم ہو جائیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کے جب حضرت زینب نے یہ پڑھا بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، یا رسول اللہ آپ کی ذریت کو، آپ کی نسل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور آپ کی بیٹیوں کو باندیاں بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح ذرا کیا حال ہوئی پڑی، کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر ظالموں کو بھی رونا آ گیا، لیکن اس کربلا کے میدان میں بھی حضرت امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔
اگر ہمیں ان سے محبت اور پیار ہے، خدا را اس خاندان سے پیار کرنا میری آپ کی بخشش کا سامان ہے، اس گھرانے سے پیار کرنا، اس پیارے گھرانے جو کائنات کا سب سے اعلیٰ اور اوپر گھرانہ ہے، اونچا گھرانہ ہے، اس سے پیار اور محبت کرنا، یہ ہماری اور آپ کی بخشش کا سامان ہے۔ اگر ہم ان سے واقعی پیار ہے تو آج سب نیت کریں کہ آج کے بعد سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی۔ نیت کرتے ہیں سارے بھائی، آج کے بعد کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ایک سے محبت کریں اور نمازوں کا خود بھی اہتمام کریں، دوسروں کو بھی نمازی بنائیں۔ کسی آدمی کو ایک نماز پڑھا دی، 1000 سال کے نفلوں سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا أذلاء فأعزنا اللهم إنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں خشک ہو چکی، دل سخت ہو چکے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری آنکھوں میں نمی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے۔ تیرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش قسمت ہے وہ جس کی آنکھوں میں نمی آ جائے، دلوں میں نرمی آ جائے۔ اے اللہ ہمارے آنسو کہیں نہ کہیں ضرور بہنے ہیں، یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے مصطفیٰ کے ان آنسوں کا واسطہ جو اس نے ہمارے حق میں بہائے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے آنسو بہانے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ قانون ہے جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے۔ یا اللہ آج امت عدالت کچہریوں میں، تھانوں جیلوں میں یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہسپتالوں میں اور کہاں کہاں یا اللہ آج امت رو رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو تیری مخلوق کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما اور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور اے اللہ اپنا اخلاص للہیت عطا فرما، تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ جو زندگی تھی وہ پوری کی پوری زندگی ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرما، پوری امت کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کو حیا کی چادریں عطا فرما، تقوی کے کنگن نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں تیرے مصطفیٰ نے مانگی ہم سب کو، پوری امت کو وہ ساری خیریں نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو، پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔